السلام علیکم. تو حاضر ہیں آج ہم پھر ایک بار پھر. کل میری پہلی ویڈیو تھی تو میں نے کافی سارے لوگوں نے کمنٹس وغیرہ کیے، کافی سارے لائک وغیرہ آئے، اور کم از کم 20 سبسکرائبرز بھی آئے ہیں. تو کافی سارا پیار دکھایا لوگوں نے. تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کمنٹس وغیرہ آئے ہیں. جن جن بھائیوں نے کمنٹس وغیرہ کیے سب کا شکریہ. ویڈیو لائک کی، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز ملیں. اور 40 ویوز تقریباً آئے ہیں. میں کمنٹس وغیرہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو رپلائی کرتا ہوں. ان کے اتنے خاص ہے تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہیں 5-7 کمنٹس وغیرہ ان کا میں رپلائی کر دوں گا آپ لوگوں کو. اچھا، یہ محمد ارمان ہے کوئی، محمد ارمان. کیپ اٹ اپ امیزنگ، تھینک یو. اور یہ آرمی لور ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا کہ کین یو شیئر اے ویڈیو آف یور ہیئر کیئر روٹین. آئی ایم ان لو ود یو ہیئر. کوئی روٹین نہیں ہے، ہم لڑکے تو ویسے بھی کوئی ایسے کیئر وغیرہ کرتے تو نہیں ہیں، یہ قدرتی ہیں، نیچرلی ہیں ایسے ہی. تو کوئی ٹپس وغیرہ نہیں ہے، سوری. اور عثمان بشیر کا ہے ماشاء اللہ کیپ اٹ اپ. تھینک یو سنی بھائی. اور یہ چودھری طیب ہیں، یہ بہت ہی پیارے دوست ہیں ہمارے، بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہیں چودھری طیب. تھینک یو برو کمنٹس وغیرہ کرنے کے. نبیر یوسف گڈ جاب، تھینک یو برو. یہ بھی ہمارے گاؤں کا ہی لڑکا ہے، میرا دوست ہے. عثمان زاہد بہت ہی پیارے دوست اور بھائی ہیں ہمارے بحرین سے. انہوں نے کمنٹ کیا کہ بھائی بی ایڈ کے لیے ٹپس دے دیں پلیز. بھائی یہ بھی نیچرلی ہے، کوئی ٹپس نہیں ہے اس کے لیے. میں کچھ بھی یوز نہیں کرتا، نہ بالوں پہ نہ بی ایڈ پہ. اور پھر ارسلان یونس ہیں، گڈ بوائے کیپ اٹ اپ. تھینک یو سر ارسلان. پھر چاچو امجد چیمہ کہتے ہیں نائس، تھینک یو. اور طیب بھائی کا پھر نائس کمنٹ ہے. تھینک یو سب نے جو کمنٹس وغیرہ کیے، اس کے لیے بہت شکریہ. اور سوری میں نے ایک مس کر دیا. ویٹ، اٹس آن لوڈنگ. یہ ابھی کھل رہا ہے. مجھے شاید لگا کہ میں نے ایسا کہ ایک کمنٹ مس کیا، ایک منٹ مس کر دیا میں نے. چلیں کوئی نہیں، سوری معذرت. جس کا بھی کمنٹ تھا دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے. پھر آج ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، دوست وغیرہ آئے ہوئے ہیں، باہر جانا ہے. چیپ ان پرائس، یہ بھی میرے چاچو ہیں مینچسٹر سے، یو کے سے. انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ زبردست، کیپ اٹ اپ، انٹروڈیوس اس ود سم ادر نائس بکس. تھینکس چاچو فار موٹیویٹنگ می. آج شروع کرتے ہیں. پھر جو آج کا ٹاپک ہے وہی بک ہے ہمارے پاس، سنو تم ستارے ہو. کافی کل جو پڑھی ہے اب مزے کی لگی ہے مجھے بک، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی تھی. تو اگر آپ لوگوں کو بھی مزے کی لگتی ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اور ایسی ٹاپکس یا اور ایسی بکس آپ کے لیے لے کر آتا رہوں اور پڑھتا رہوں، آپ لوگوں کو بھی سناتا رہوں. تو کل ہم نے پڑھا تھا کامیابی کا فلسفہ. آج ہم پڑھیں گے کامیابی کا خواب. تو آئیے شروع کرتے ہیں. کامیابی کا پہلا زینہ خواب ہے. انسان خواب دیکھنا شروع کرے. کامیابی کا خواب، کامیاب زندگی کا خواب، یہ خواب ہی ہیں جو آپ کو زندگی میں مقصد دیں گے. کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی یہی خواب دیں گے. آپ کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھ سکیں گے. کامیابی کے لیے تگ و دو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور ہر مشکل آپ کو اپنی منزل کے آگے معمولی سی لگنے لگے گی. بالکل. میرا مطالعہ یہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے کامیابیاں اتفاقاً بائی چانس مل گئی ہوں. کبھی کسی کو بنا خواب دیکھے، بنا محنت کیے کامیابی نے سرتاج نہیں کیا.
آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اس کی آپ بیتی سن لیجئے، کوئی انٹرویو دیکھ لیجئے، ان کی تمام زندگی میں آپ کو محنت اور مشقت کی عبارت ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کامیاب انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کوئی خواب دیکھا تھا، اور پھر اس خواب کو پانے کے لیے کتنے جتن کیے، پاپڑ بیلے، محنت کی، مشکلات سے سیکھا، رکاوٹوں کے سامنے ڈٹے رہے، تو پھر کہیں جا کر سالہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ پروسیس سے گزر کر محنت و مشقت کی چکی میں پس کر ملا کرتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیابی کو دولت کی فراہمی سے منسلک کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ انتہائی غلط سوچ ہے دوست۔ دولت وقتی طور پر شاید آپ کو آپ کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی لگ سکتی ہے، مگر ذرا سوچئے، دولت تو کسی کو بھی گھر بیٹھے بنا خواب سجائے، محنت کیے، پرائز بانڈ نکلنے یا لاٹری ٹکٹ انعام پر بھی مل سکتی ہے۔ آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یوں دولت مل جانے کو کامیابی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو بہت سے دولت مند لوگ ملیں گے، مگر ان میں سے شاید ہی کوئی 5% لوگ ایسے ہوں جو واقعتاً کامیاب بھی ہوں گے۔ دولت مند اور کامیاب ہو جانے کے فرق کو آپ ہمارے ہی اپنے معاشرے کی ایک بے مثال اور لازوال شخصیت کی زندگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ جناب عبدالستار ایدھی صاحب، جنہیں ہماری قوم اپنا آئیڈل مانتی ہے، ذرا غور کیجئے کہ وہ کتنے دولت مند تھے یا کتنے خزانوں کے مالک تھے۔ آپ کا بینک بیلنس کیا تھا؟ آپ کا شمار کن نمبرہ میں ہوتا تھا؟ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا یہ آئیڈل ہماری طرح کا ایک عام انسان تھا، جس میں انسانیت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپ موجود تھی۔ وہ اپنے معاشرے کے بھوکے ننگے غریب لوگوں کو چھت دینا چاہتے تھے، ان کے لیے عزت کی روٹی کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کی یہی خوبی انہیں ہم سب میں ممتاز اور کامیاب بنا گئی۔ میں اکثر سیمینارز اور کاؤنسلنگ سیشنز اور سوشل میڈیا پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو سرکاری نوکریوں کا خواب، بڑا افسر بننے کے خواب دکھانے کے بجائے کامیابی کا خواب دکھائیں۔ مجھے میری ماں نے بچپن سے ہی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا تم بینک میں بڑے افسر بنو گے یا تم بڑا کاروبار کرو گے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ پتر تم بڑے انسان بنو گے، پتر تم ستارے ہو، تم روشنی بنو گے۔ یہ خواب میری ماں نے مجھے بچپن سے دکھائے، میں انہی خوابوں کو دن رات دیکھتے بڑا ہوا اور اپنی زندگی کا مقصد اور پھر اس مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرتا، کبھی گرتا تو کبھی بڑھتا رہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان بنا خواب دیکھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب انسان کو زندگی میں مقصد اور سمت دیتے ہیں۔ خوابوں کی غیر موجودگی میں کیسے کوئی انسان کامیابی کا پہلا اور بنیادی زینہ چڑھ سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے خواب لازماً دیکھنا پڑتے ہیں، جاگتی آنکھوں اور کھلے دل سے بڑے بڑے خواب سجانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ خواب دیکھنے اور اپنے اندر کامیابی کی تڑپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کامیاب ہونے سے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل اور رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔ بطور ایک پبلک فگر میرا بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہوں جن کے پاس دولت کے نام پر تو کچھ نہیں، لیکن ان کے خواب بہت بڑے ہیں۔ خوابوں میں اتنی تڑپ اور کشش ہے کہ وہ انہیں ہر مشکل میں، ہر رکاوٹ میں بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ محنت اور مشقت کر رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ان ستاروں کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت کی کمی ہے یا جس کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کی آنکھوں میں خواب نہیں ہے۔ جو انسان خواب ہی نہ دیکھ سکے، اس سے زیادہ غریب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہیں، جنہیں اس ملک کو ملت کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ آج اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول نہیں ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے اب تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں، اور تعلیم کے نام پر ہی محض ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ آج محض ان ڈگریوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑانے پر آپ کو ڈگری یافتہ افراد کا ایک نہ تھمنے والا سمندر دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثریت تہذیب یافتہ اور شعور یافتہ ہونے کے
معنی سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہماری قوم کو تہذیب یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے باشعور افراد کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بلندیوں پر لے جائیں، نہ کہ ایسی ڈگری یافتہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد سرکاری نوکری سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس حوصلے سے جس شش و پنج کا شکار ہیں اس سے نکلنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نظام معاشرے میں جس طرح کے افراد اور سوچ پیدا کر رہا ہے اس کے بعد مستقبل میں ترقی بھی ایسے بہت سے کامیابی تو دور ہمیں مزید بھوک اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم اساتذہ موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربات میں اپنے آپ میں ایک کامل درسگاہ ہیں۔ ایسے اساتذہ بچوں کو خواب دیکھنا سکھاتے ہیں، خوابوں کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے اساتذہ کو ان کا مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنی تمام بہترین صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیں، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ میری زندگی میرے سامنے کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح ہے جس کا ہر دن مجھے کسی قیمتی احساس سے، کسی پکے سبق کی طرح یاد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اگست 1998 کا وہ ایک دن جب گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے بعد پہلے دن میں اسکول گیا تھا۔ ہمیں اس دن اپنے استاد جناب سعید صاحب کی نصیحت کی ہوئی حفیظ جلندری کی وہ نظم آج انہیں زبانی سنانی تھی۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے۔ بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے۔ سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں۔ مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں۔ نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ میں ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ ماشاءاللہ بہت پیاری نظم تھی۔ اور پڑھتے ہیں آگے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سب نے یہ نظم خوب یاد کی تھی، اور اب وہ دن آ گیا تھا جب استاد محترم کو یہ نظم سنا کر ہر کوئی تعریف بٹورنا چاہتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور میری خوشی دگنی تھی۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ میری لائف کا قصہ نہیں ہے، یہ علی شرازی بھائی کی لائف کا قصہ ہے جو کہ اس بک میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جب 1998 میں 2 ماہ کی اکثر چھٹیاں ہوتی ہیں، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد وہ کالج گئے تو یہ نظم انہوں نے اپنے سر کو سنانی تھی۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ تعریف بٹورنے کے چکروں میں لگا تھا، پڑھ رہا تھا، یعنی کہ ریوائز کر رہا تھا، اس نظم کو پڑھتے جا رہا تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بہت خوش تھا اور میری خوشی تو دگنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ نظم خوب اچھی طرح یاد کر رکھی تھی، اور دوسری خوشی یہ کہ اس دن مجھے ابو اسکول چھوڑنے آئے تھے اور جاتے ہوئے مجھے 2 روپے کا نیلا نوٹ تھما گئے تھے۔ واقعی جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے ملیں تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج تو مزے ہیں، آج تو چیزیں کھائیں گے بیٹھ کے، مزے کی چیزیں، اپنی پسند کی چیزیں بیٹھ کے کھائیں گے ادھر بریک ٹائم۔ اور استاد صاحب کی آمد پر میں اپنی سوچوں سے نکل کر اپنے تمام ہم جماعتوں کے ساتھ استاد محترم کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سعید صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہم سب کی خیریت دریافت کی اور پھر باری باری سب سے نظم سننے لگے۔ ہم سب اپنے اپنے ٹاٹ پر بیٹھے جھوم کر نظم دہرانے میں مصروف تھے کہ اچانک میرا نام پکارے جانے پر میں چونکا۔ استاد صاحب نے مجھے نظم سننے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے سنانے لگا۔ انہوں نے 2 لائنوں میں صرف بتایا کہ میں نے پوری نظم سنائی ہے۔ انہوں نے 2 لائنیں نہیں سنائی تھی، انہوں نے پوری نظم سنائی تھی، اس لیے انہوں نے شارٹ کیا ہے کہ جو ہے نا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پوری نظم ہی سنائی ہے۔ تو سنانے لگا، نظم ختم ہوئی تو میں اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا، کندھے پر تھپکی دی اور کہنے لگے کہ شاباش علی بیٹا، آپ نے بنا رکے، بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی۔ شاباش بیٹے، آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے
آپ پوری جماعت میں اول آئے ہیں. اگر آپ بنا بولے بنا لڑکھڑائے اس نظم پر عمل شروع کر دو تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ پورے پاکستان میں اول آؤ گے. وہ دن میری زندگی کے بہترین ایام میں سے ایک ہے. استاد سعید صاحب نے مجھے کامیابی کا خواب تھما دیا تھا. انہوں نے مجھے ایک عزم اور زندگی کا مقصد دے دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی. جس نے ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ تھا علی شرازی کا کامیابی کا خواب، جو ان کو ان کے اساتذہ نے سکھایا تھا، بتایا تھا کہ آپ پاکستان میں اول آؤ گے. تو ان کے اساتذہ کے وہی جو میں نے کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو 2 الفاظ تھے بولے ہوئے، جو ان کو حوصلہ ملا تھا، انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہاں اس مقام تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے کہ باقی میں کچھ کر سکتا ہوں. تو کافی اچھی اور کافی انٹرسٹنگ بک ہے، پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. کوئی غلطی ہوئی ہو یا کچھ ایسی تو پھر مجھے بتا دیجیے گا کمنٹس میں. اور آئی ہوپ کہ پہلے والی ویڈیو سے زیادہ پیار اس ویڈیو میں ملے گا مجھے. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس وغیرہ کریں، مجھے بتائیں سب کچھ جو بھی ہے اس ویڈیو کے متعلق یا بک کے متعلق، جو بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو. اور جاتے جاتے ایک اچھی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ نماز قائم کریں، نماز پڑھا کریں. نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے. نماز قائم کریں تو 5 وقت، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.